اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 3 آیتوں پر مشتمل اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر لفظ کوثر کا تذکرہ ہے، اس لیے یہ سورت اسی نام سے ہے، سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بلا شک بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، لہذا ان نعمت کے شکر کے اندر آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کی بعض آیتیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہوتا ہے، ایک شان نزول ہوتا ہے، ایک شان ورود ہوتا ہے کہ اس موضوع اور سیاق و سباق اور اس پس منظر کی مناسبت سے یہ سورت، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بات سمجھی جائے کہ عرب کے ہاں جس شخص کی نرینہ اولاد یعنی لڑکا مر جاتا تھا، اس کو عرب حضرات ابتر کہا کرتے تھے۔ ان نشانیہ کا ہوا ابتر کے اندر ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا بعض روایت کے مطابق ابراہیم کا جب بچپن میں انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دینے لگے، اور ان کہنے والوں کے اندر چند نام بھی مشہور ہیں، جیسے عقبہ، عاص ابن وائل، کعب ابن اشرف وغیرہ۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی وہ شخص کہنے لگے کہ جس کی نسل نہیں ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا جاتا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب یہ عاص ابن وائل یہ بات کہتا اور اس کے سامنے جب حضور کا تذکرہ ہوتا تو یہ کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑ دو، یہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں، اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اور جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے محمد تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس پر سورۃ کوثر نازل ہوئی کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، وہ ہیں جن کا پیچھے کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ آپ کی شان تو بلند و بالا ہے، آپ کا نام تو ہر وقت زندہ رہے گا۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ کعب ابن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ دین کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم تو اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، حاجی حضرات آتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ تو کعب نے یہ سن کر کہا کہ نہیں، تم ہی لوگ اس سے بہتر ہو۔ چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کری، توہین و گستاخی کری، اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ لہذا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اور ہوا تو مر گیا، اور کچھ آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ تو ان دونوں جوابات کے اندر یہ سورت نازل ہوئی کہ جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ لڑکا نہیں ہے تو آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ لڑکا نہ ہونے سے نسل ختم ہو جاتی، یہ حقائق سے بے خبر ہے۔ آپ کی نسبی نسل بھی دنیا میں تا قیامت رہے گی، اگرچہ لڑکوں کے ذریعے نہیں ہے، لڑکیوں کے ذریعے ہے۔ لڑکیوں سے چلتے چلتے حضرت فاطمہ سے اور سید پورا خاندان وجود میں آیا ہے۔ اور نسل مانوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد ہے، روحانی اولاد ہے، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے۔ تو گویا اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت والا، مقبول اور عظمت اور رفعت والا ہونا بھی تذکرہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کوثر خیر کثیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا یہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اور خیر کثیر، اس کو کوثر کہا گیا ہے۔
اور بعض روایات کے اندر جیسے بخاری، مسلم اور ابو داود اور نسائی میں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو ہمارے یہاں عرف کے اندر حوض کوثر مشہور لفظ ہے، کہا جاتا ہے وہ مراد ہے۔ چنانچہ احادیث میں بخاری و مسلم اور ابو داود اور نسائی اور دیگر کتب احادیث کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، حضرت انس فرماتے ہیں، ہمارے درمیان تھے کہ اچانک آپ پر نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ثم رفع رأسه متبسما، حضرت انس فرماتے پھر حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ ہنس رہے تھے۔ تو ہم صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما اضحکک، آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے، آپ کس لیے ہنس رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی آنفاً ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے وہ سورت پڑھ کے بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ سورت پڑھی تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون مل کوثر، تم جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ حضور نے فرمایا فإنه نهر وعدنیہ ربی عز وجل علیہ خیر کثیر، یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جس میں خوب بھلائیاں ہیں۔ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ آنیتُهُ عَدَدُ نُجُومٍ فِي السَّمَاءِ، حدیث شریف میں کہ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن اس دوران بعض لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہے، ان کو کیوں دھتکارا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی آپ نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کر لیا تھا۔ اور بعض روایت کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں گھڑی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے سحقن سحقن، پرے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کی۔ اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی پتہ لگا کہ لفظ کوثر کے جس طرح معنی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے ہیں، اسی طریقے سے حوض کوثر بھی اس میں شامل ہے، جس سے قیامت کے اندر امت محمدیہ خوب سیراب ہوگی۔ اور اس حدیث کے اندر جو بعض لوگوں کو ہٹانے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا مسلمان تھے ہی نہیں مگر منافق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو اس کوثر سے نوازا ہے، فصل لربک، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ نحر اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، جو گلے کے جو بالکل آخری مقام ہے اس میں کھڑا چھرا مارا جاتا ہے، وہ نحر کہلاتا ہے۔ گائے بکری وغیرہ اس کی قربانی کا طریقہ ہوتا ہے کہ جانور کو لٹاتے ہیں اور گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اور عربوں کے یہاں اونٹ کے اندر نہر ہوتا ہے، یعنی جو بالکل آخری حصے کے اندر کھڑی چھری مارتے ہیں اور پاؤں باندھ کر اس کے اونٹ کے حلقوم کے اندر نیزہ یا کھڑی چھری مار کر خون بہاتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو اس سورت کی جو پہلی آیت تھی اس کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی بشارت دی گئی، اور پھر فرمایا کہ اس خوشخبری سنانے کے بعد یہ نبی اس کے شکر کے طور پر آپ کو دو چیزیں کرنے کی ہدایت ہے، ایک ہے فصل لربک، نبی نماز پڑھیے، وانحر، اور دوسرا قربانی کیجیے۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں، نماز بدنی اور جسمانی سب سے بڑی عبادت، اور قربانی مالی عبادتوں کے اندر بڑی خاص ہے اور خاص امتیاز رکھتی ہے، کیونکہ کفار کے اندر اس زمانے کے اندر بھی اور اب بھی قربانی کی جاتی ہے، بت پرست وغیرہ بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے ناکام اور ناجائز مقاصد کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی بعض آیتوں کے اندر بھی نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ ہے، جیسے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، سب اللہ آپ کے لیے۔ تو اس کے اندر شکر کے طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے نبی نمازیں پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، اور ساتھ ہی فرمایا ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ سے بغض رکھنے والے ہیں، آپ پر عیب لگانے والے ہیں، آپ کی دشمنی کرنے والے ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اور حقیقت ہے، غور بھی کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے دنیا کے اندر ہر وقت جگمگاتا ہے، ہر اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔
لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ ہے، کیسا اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر وہ پکارا جاتا ہے۔ اور آخرت کے اندر شفاعت کبریٰ کا مقام محمود ہے، حوض کوثر ہے، جس کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دفعہ پی لیا حوض کوثر سے اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل جو دشمنان اسلام تھے ان کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، آپ پر طعنے مارے، آس، عقبہ، کعب، اب دیکھیں ان کی اولادیں، ان کے خاندان، ان کا نام سب ختم ہے، کوئی دنیا میں نام لینے والا نہیں ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر جو جنت کے ایک حوض کا نام ہے اور خیر کثیر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لہذا ان نعمتوں کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ یعنی بظاہر تو آپ کے دشمن کی ظاہری نسل چلے گی، لیکن در حقیقت دنیا میں اس کا کوئی ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، اور آپ کی امت اور آپ کی نیک نامی اس امت میں محبت اور اعتقاد کے ساتھ باقی رہے گی۔